ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت جامع کی کتاب 3 باب میں سے لی گئی ہے۔ تقدیر انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ ہر امر کے لیے ایک موقع اور ہر غرض کے لیے آسمان کے نیچے ایک وقت ہے۔ پیدائش کا ایک وقت ہے اور موت کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کے اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور اچھا کرنے کا ایک وقت ہے۔ ڈھا دینے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کرنے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھروں کے پھینک دینے کا ایک وقت ہے اور پتھروں کے جمع کرنے کا ایک وقت ہے۔ بغل گیری کا ایک وقت ہے اور بغل گیری سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور ضائع کرنے کا ایک وقت ہے۔ رکھنے کا ایک وقت ہے، پھینکنے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ خاموش رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور نفرت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والے کو اس کام سے جو وہ کرتا ہے کیا فائدہ ہے؟ میں نے دیکھا کہ خدا نے بنی آدم کو یہ شغل دیا تاکہ اس سے دکھ پائیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے اپنے وقت کے لیے خوب بنایا اور اس نے انسان کے قلب میں ابدیت رکھی۔ پھر بھی انسان ابتدا سے انتہا تک خدا کے اعمال دریافت نہیں کر سکتا۔ بس میں نے معلوم کیا کہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں سوائے اس کے کہ وہ خوش رہے اور اپنی زندگی میں عیش کرے، بلکہ ہر ایک کھائے اور پیے اور اپنی محنت کے پھل سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی خدا کی طرف سے عطیہ ہے۔ اور میں نے جانا کہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہ ابد تک رہے گا، اس پر زیادہ نہیں کیا جا سکتا اور اس سے گھٹایا نہیں جا سکتا۔ اور خدا یوں کرتا ہے تاکہ انسان اس کے حضور ڈرتا رہے۔ جو کچھ اب ہے وہ پہلے تھا اور جو کچھ ہوگا وہ اب بھی ہے، اور جو گزر گیا خداوند اسے بحال کرتا ہے۔ انسان کا انجام موت۔ اور میں نے سورج کے نیچے یہ بھی دیکھا کہ عدالت کی جگہ میں ظلم ہے اور صداقت کی جگہ میں شرارت ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدائے صادق اور شریر دونوں کا انصاف کرے گا، کیونکہ اس نے ہر غرض اور ہر امر کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اور میں نے بنی آدم کے حال کی بابت اپنے دل میں کہا کہ خدا ان کا امتحان کرے گا اور وہ دیکھیں گے کہ دراصل ہم حیوانوں کی مانند ہیں، کیونکہ جو کچھ آدم ذات پر واقع ہوتا ہے وہی حیوانوں پر واقع ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی حادثہ ہے۔ جیسے یہ مرتا ہے ویسے ہی وہ مرتا ہے، دونوں کا سانس ایک ہی ہے۔ بس انسان کو حیوان پر کچھ فضیلت نہیں، کیونکہ سب کچھ باطل ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ میں جاتے ہیں، دونوں مٹی سے بنائے گئے اور دونوں مٹی میں جا ملتے ہیں۔ کس نے دیکھا ہے کہ آدم ذات کی روح اوپر کو چڑھتی اور حیوانوں کی روح زمین میں نیچے اترتی ہے؟ سو میں نے دیکھا کہ اس سے کچھ اچھا نہیں کہ انسان اپنے کاموں میں خوش رہے، اس لیے کہ یہی اس کا حصہ ہے۔ کیونکہ کون اسے پھیر لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے جانے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Ecclesiastes. A time for everything. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. He sets the time for birth and the time for death, the time for planting and the time for pulling up, the time for killing and the time for healing,
the time for tearing down and the time for building. He sets the time for sorrow and the time for joy, the time for mourning and the time for dancing, the time for making love and the time for not making love, the time for kissing and the time for not kissing. He sets the time for finding and the time for losing, the time for saving and the time for throwing away, the time for tearing and the time for mending, the time for silence and the time for talk. He sets the time for love and the time for hate, the time for war and the time for peace. What do we gain from all our work? I know the heavy burdens that God has laid on us. He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future, but never gives us the satisfaction of fully understanding what He does. So I realized that all we can do is to be happy and do the best we can while we are still alive. All of us should eat and drink and enjoy what we have worked for. It is God's gift. I know that everything God does will last forever. You can't add anything to it or take anything away from it. And one thing God does is to make us stand in awe of Him. Whatever happens or can happen has already happened before. God makes the same thing happen again and again. Injustice in the world. In addition, I have also noticed that in this world you find wickedness where justice and right ought to be. I told myself, God is going to judge the righteous and the evil alike, because every action will happen at its own set time. I concluded that God is testing us to show us that we are no better than animals. After all, the same fate awaits man and animal alike. One dies just like the other. They are both the same kind of creature. A human being is no better off than an animal, because life has no meaning for either. They are both going to the same place, the dust. They both came from it. They will both go back to it. How can anyone be sure that a man's spirit goes upward while an animal's spirit goes down into the ground? So I realized then that the best thing we can do is to enjoy what we have worked for. There is nothing else we can do. There is no way for us to know what will happen after we die. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.